صلی علی محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وَهُوَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ صلوات آواز کھولے اس کی بیس تھوڑی بیس الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سید البہی وقوقب دری صاحب الفضل واللطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابو القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعظمتہم وحرمتہم وغیبتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جو بندہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و طہارت کا جتنا مقروض اور محتاج ہے کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ صلی اللہ اجازت باشر کی جائے۔ کثیر تعداد میں موالیان حیدر کرار میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ جتنے بزرگان تشریف فرما ہے سفید ریش وہ میرے حق میں دعا فرمائیں گے۔ جتنے جوان ماتمیان تشریف فرما ہیں ان کا تھوڑا تھوڑا ساتھ چاہیے، سفر عشق کٹتا چلا جائے گا جتنا وقت جتنا نصیب ہے اجازت سرکار سارے سر آپ ماسٹر صاحب سارے حیدر بھائی طاہا بھائی توجہ سرکار بابا جی ظفر شاہ جی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اتنی شعرۂ آفاق کی آیت ہے، بچے بچے کو یہ یاد ہے۔ سورہ مائدہ کی 55 نمبر یہ آیت ہے اور قرآن میں ان آیات کو آیات متواترہ کہا کرتے ہیں۔ آیات ایک لمحہ چاہیے، آیات متواترہ سرکار قرآن کی ان آیات کو کہتے ہیں کہ کوئی ایک حکم کوئی ایک آیت اللہ نازل کرے اور بلا وقفے کے دوسری آیت نازل ہو جائے تو اسے کہتے ہیں بھائی جان آیات متواترہ۔ اتنا پڑھنا تھا، آپ ذرا سنیے گا دعا فرمائیے گا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جلدی سے بیٹھو میرے چاند۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ترجمے پہ اگر میری جانب آپ کی نظریں ہوں گی تو اس سے آسان میں بابا جی کر سکتا ہی نہیں۔ فرمایا انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کہ تمہارا ولی ایک اللہ ہے، والرسولہ اس کا رسول ولی اور رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی۔ تھوڑا سا ساتھ چاہیے، تھوڑا سا ساتھ چاہیے سرکار۔ رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی، رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی۔ جب قرآن کی سرکار یہ سورہ مائدہ آیت نازل ہوئی بابا جی، آیت نازل ہوئی، سرکار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ مسجد نبوی کے ممبر اعظم پر تشریف فرما ہے۔ سر اٹھاؤ، جب اپنے ایک لمحہ چاہیے، جب اپنی امت کو رعیت کو اس آیت کے باوجود ترجمے سے تشریح سے توضیح سے تفسیر سے بھائی آگاہ کر چکے، پھر کیا ہوا؟ چند لوگ بابا جی اسی مسجد سے اٹھے، وہ مسجد کے آخر والے کونے میں جا کے بیٹھے۔ یہ جو اگلی بات میں کر رہا ہوں کاموں کی والوں، یہ بات
دشمن علی کر رہا ہے اور ہے علی والوں کے حق میں۔ بیدار ہونا، بیدار ہونا، بیدار ہونا۔ یہ جو اگلی بات میں کہنے لگا ہوں، یہ بات سرکار دشمن علی کر رہا ہے اور ہے علی والوں کے حق میں۔ چند لوگ اٹھے بھائی اور مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھے، آپس میں سرگوشی کر کے کہتے ہیں، یار اگر تو ہم اس آیت کو مانتے ہیں کہ میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی، اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے۔ بیدار ہونا جو علی والے ہو، جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، بلند ہونا چاہیے۔ نہیں پتہ کون کہاں تک پرواز کرے۔ اگر تو آیت کو مانتے ہیں، بھائی مجھے دیکھنا، اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے۔ اور بابا جی اگر آیت کو نہیں مانتے تو گویا آیت کے منکر، آیت کے منکر تو پوری سورت کے منکر، سورت کے منکر تو پورے قرآن کے منکر، قرآن کے منکر تو لعنتی، جہنمی، مشرک، مرتد۔ وہ کہتے ہیں یار کچھ بھی ہو جائے، ہم سے علی کی ولایت برداشت نہیں ہوتی، ہم سے علی کی ولایت قبول نہیں ہوتی۔ کسی کو کون سا پتہ چل جانا ہے، مجھے دیکھیے، کسی کو کون سا پتہ چل جانا ہے کہ ہم نے علی کی ولایت کو مانا یا نہ مانا۔ باہر سے مان لیتے ہیں، اندر سے علی کی ولایت کو نہیں مانتے۔ باہر سے مان لیتے ہیں، اندر سے علی کی ولایت کو نہیں مانتے۔ کاموں کی والوں یہ فیصلہ کر کے مسجد کے بابا جی کونے میں بیٹھے تھے، فوراً جبرائیل زمین پر نازل ہوئے، سرکار کے قدموں کو پکڑ کے کہا اللہ کہہ رہا ہے ان کونے والوں سے کیا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ ان کونے والوں سے کہہ دے یہ جان کے، پہچان کے، سن کے، سمجھ کے پھر علی کو نہیں مانتے، کہہ دے واکثرہم الکافرون، ان میں سے اکثر کافر ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جی ان میں سے یا علی مشکل کشا، ان میں سے اکثر کافر، آواز کھولو بھائی تھوڑی سی آسان کر دو، ان میں سے اکثر سرکار کافر ہو چکے ہیں۔ لطف لینا خدا کے لیے۔ بھائی جان آیت کیا ہے؟ میں ولی، سنیے گا، میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکوٰۃ دینے۔ ایک مثال دو، بابا ظفر شاہ جی 5000 ہیں پیر بابا سید ظفر شاہ صاحب کے پاس، ایک لمحہ چاہیے، 5000 بابا ظفر شاہ جی کے پاس، 5000 ہیں ہمارے ماسٹر صاحب کے پاس، اور 5000 ہیں بھاجن میرے پاس، 5000 سید بادشاہ بابا ظفر شاہ جی کے پاس، 5000 ہمارے ماسٹر صاحب کے پاس، اور 5000 سرکار میرے پاس۔ اب بابا جی نے اپنے والے 5000، توجہ، اپنے والے 5000 ماسٹر صاحب کو دیے، ماسٹر صاحب نے اپنے والے، بابا جی اپنے والے اور سید بادشاہ والے جمع کر کے ملا کے مجھے دے دیے۔ صلوات پڑھنے بلند آواز کے ساتھ۔ یار ادھر آپ کوئی کسی کو لانے دینا۔ آگے آپ کسی کو نہ آنے دینا بھائی، مہربانی فرمانا، جتنے صاحبان آگے کافی ہیں، سر اٹھاؤ۔ بابا جی نے اپنے والے 5000، ایک ربط ہوتا ہے نا سرکار، وہ ٹوٹ جاتا ہے، پہلے آئے پہلے پائے، میں نے پہلے بھی کہا ہے سرکار سر اٹھاؤ۔ اپنے والے بابا ظفر شاہ جی نے 5000 ماسٹر صاحب کو دیے، ماسٹر صاحب نے اپنے اور شاہ جی والے ملا کر مجھے دیے۔ میرے پاس کتنے ہو گئے؟ سارے بولو کتنے ہو گئے؟ اتنا مشکل سوال نہیں ہے، کتنے ہو گئے؟ 15000۔ اب ذرا قرآن کی آیت پہ غور کرو، اللہ کہہ رہے انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی۔ اب اللہ نظر آتا نہیں تھا، بیدار ہونا جو علی والے ہو، اللہ نظر آتا نہیں تھا، اس نے اپنی ولایت محمد کو دی، محمد نے اپنی اور اس کی ولایت ملا کر غدیر کے میدان میں علی کو دے دی۔ اب علی کے پاس ہو گئی 3 ولایتیں، اب اللہ کی عزت کا حقدار بھی علی۔
بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ اللہ کی عزت کا حقدار بھی علی، محمد کی عزت کا حقدار بھی علی۔ اب جو عقیدہ نبی کے سامنے کرتے ہو وہ بھائی علی کے سامنے کرنا پڑے گا، جو عقیدہ علی کے سامنے کرتے ہو وہ علی کے سامنے کرنا پڑے گا۔ تو پھر افتخار حسینی کاموں کی امام بارگاہ حسینیہ میں یہ بات کرنے کا حق رکھتا ہے کہ جس نے چاہا بھی علی کی ولایت کا انکار کیا، اس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار، محمد کی رسالت کا۔ سبحان اللہ۔ سرکار 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 ہے توجہ توجہ سرکار۔ ہائے ہائے علی شہنشاہ، چل ایک بات آگے میں کرتا چلوں، دعا فرمائیں گے۔ علی شہنشاہ فرماتے ہیں دنیا والو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں علی فقط 13 رجب کو محمد کا جانشین بن کے آیا ہوں؟ بیدار ہونا بیدار ہونا۔ تم یہی سرکار تم یہی سمجھتے ہو نا کہ میں علی فقط 13 رجب کو محمد کا جانشین بن کے میں لڑنے کے لیے بازو پر نہیں کیے سرکار، لیکن آپ حضرت تھوڑا سا دیر سے آئے ہیں، توجہ مجھے جانب دیکھیے گا۔ تم یہی سمجھتے موشا جی کہ میں علی فقط 13 بابا جی رجب کو محمد کا جانشین بن کے آیا؟ نہیں، علی شہنشاہ فرماتے دنیا والوں یاد رکھو، مسجد کوفہ کے ممبر اعظم پر تشریف فرما علی شہنشاہ ہے اور ساروں کو مخاطب ہو کے بابا جی فرما رہے ہیں تم یہی سمجھتے ہو نا کہ میں علی فقط 13 رجب کو محمد کا جانشین بن کے آیا؟ نہیں، علی فرماتے دنیا والوں یاد رکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اننی القرات بعد القرات والرجات بعد الرجات، انا صاحب الرجات والقرات، انا صاحب صولات والنخوات وصاحب دولات عجیبات، انا قرن من حدید عبد اللہ، انا رسول اللہ، انا امین اللہ وخازمہ وعیبک سرہ ووجہ میزانہ وصراطہ، انا اسماء اللہ الحسنى وامثال العلیاء وآیتہ الکبریٰ، انا الحاشر الی اللہ، انا اسکن اہل الجنت الجنہ واہل النار النار، مزوج اہل الجنت الجنہ، سخرت لاصحاب الرعد والبرق والظلم والانوار والریاح والجبال والبحار والنجوم والشمس والقمر، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ علی شہنشاہ فرماتے سر اٹھاؤ، ایک بندہ آ گیا ممبر میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، مجھے نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے۔ علی شہنشاہ فرماتے ہیں دنیا والوں تم یہی سمجھتے ہو کہ میں علی فقط 13 رجب کو محمد کا جانشین بن کے بیت اللہ میں آئے؟ نہیں، علی فرماتے ہیں ارے آدم سے لے کر اور عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کے قائم تک ہر دور میں شکلیں بدل بدل کے آنے والا میں علی ہوں۔ شاباش شاباش علی کے شیعہ، زندہ باد زندہ باد، ہاتھ اونچے، حیدر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ جی ہیں آپ جی ہیں آپ جی، ہر دور میں ہائے ہائے شکلیں بدل بدل کے آنے والا میں علی ہوں۔ ان علی القرات بعد القرات والرجعت بعد الرجعت، انا صاحب الرجعت والقرات، انا صاحب صولات والنقوات وصاحب دولات عجیبات، اللہ کے عجیب عجیب خزانوں کا مالک میں علی ہوں۔ جھولی پھیلا کے جھولی پھیلا کے جھولی پھیلا کے، انا قرن، سر اٹھاؤ۔ علی شہنشاہ کیا فرما رہے ہیں؟ تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو کہ ہم سارے ان جیسے ہیں؟ علی شہنشاہ فرما رہے ہیں انا قرن من حدیدنا عبداللہ ہے، انا اخر رسول اللہ ہے۔ تم میرا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ تم رسول کی جوتی اٹھانے والے، میں رسول کا بھائی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، ہاتھ علم کی طرح بلند رہے، ہاتھ اونچے اونچے، حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
آپ جیے تم میرا مقابلہ، آپ جیے آپ جیو، تم میرا ہائے ہائے تم میرا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ تم رسول کی جوتی اٹھانے والے، میں رسول کا بھائی ہوں، میں رسول کا بھائی ہوں۔ انا قرن من حدید عبد اللہ، انا اخر رسول اللہ۔ لالا جی جلدی انا قرن من حدید عبد اللہ، انا اخر رسول اللہ، انا امین اللہ وخازنہ عیب کا سر ہی۔ سر اٹھاؤ، کیا کہا امیر المومنین؟ بابا جی دعا فرمائیے گا۔ وعیب کا سر ہی، اللہ کا چھپا ہوا راز میں علی ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کا چھپا ہوا راز میں علی ہوں۔ اور مجھے نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے۔ اگر کوئی کچے پکے میدے والا ہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے، نہ وہ علی کی فضیلت بابا جی سنے، نہ اس کا کلیجہ جلے، کیونکہ یہ پاک بارگاہ ہے۔ یہاں پر منکر ولایت علی کی کوئی جگہ نہیں رکھی ہوئی۔ ہم نے سر اٹھا کے نوکر کے فکر وصول کرو۔ علی شہنشاہ فرما رہے ہیں انا اسماء اللہ الحسنی، انا اسماء اللہ الحسنی، اور میں وہ ہوں جسے اللہ نے اپنے اسماء حسنی عطا کیے۔ تو پھر بندے کا بچہ پن علی کی ولایت کو نہ پھوکا کر۔ ارے جو علی اللہ کے نام کا مالک ہو سکتا ہے وہ تیری ٹوٹی پھوٹی نماز میں کیسے نہیں رہا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے سرکار، بسم اللہ۔ یا علی مشکل کو شاعری ہے توجہ سرکار، پڑھیں کہ چھوڑ دیں؟ سارے آمادہ ہیں، وقت ختم ہوتا جا رہا ہے سرکار بہت تیزی کے ساتھ۔ بابا جی دعا فرمائیے گا۔ ماسٹر صاحب، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نا شیعہ نبی سے علی کو بڑھا دیتے ہیں، نبی سے علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ سر اٹھاؤ۔ میں نے کہا بھائی ہم نے کب بڑھایا ہے؟ ہم نے تو علی کو بھی مانا ہے تو نبی کی وجہ سے کہ اس نے کہا ہے۔ سر اٹھاؤ۔ اور سرکار کیا الزام ہے شیعوں پہ بابا جی کہ علی کو بڑھاتے رہتے ہیں؟ ذرا عقل کا علاج کر۔ بڑھایا اسے جاتا ہے جس کی حد معلوم ہو۔ اللہ اکبر، بیدار ہو کے بیدار ہو کے بیدار ہو کے۔ بابا جی پڑھایا اسے جاتا ہے جس کی حد معلوم ہو، درجات بلند ہو۔ سرکار علامہ ناصر عباس شہید کے وہ کہا کرتے تھے، ایک فکر میں ان کا پڑھنے لگا ہوں، وہ کہا کرتے تھے لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ جی پڑھاتے رہتے ہیں، بھائی پڑھایا اسے جاتا ہے جس کی حد معلوم ہو۔ علی تو بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے، علی تو لامحدود کا لامحدود نمائندہ ہے۔ ہم نے علی کو کب پڑھایا؟ توجہ توجہ توجہ۔ ہم نے علی کو سرکار بابا جی کب پڑھایا ہے؟ ہم نے کب پڑھایا ہے؟ وہ کہتے یار ہر وقت تو علی علی کرتے رہتے ہو، ہر وقت تو علی علی کرتے رہتے ہو۔ کبھی کہتے ہو کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے۔ لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلقت النار، اگر تمام لوگ علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے اللہ جہنم کا خلق نہ کرتا، اللہ جہنم کا خلق نہ کرتا۔ ہر وقت علی کے فضائل، ہر وقت علی کے فضائل، موشا جی ہر وقت علی کے فضائل پڑھتے رہتے ہیں۔ اب شیعہ مولوی ذاکروں نے یہ بات پکڑ لی ہے جی ہمارا علی کعبے میں آیا، ہمارا علی کعبے میں آیا، ہمارا علی کعبے میں آیا۔ کہتے یار علی کعبے میں آیا، یہ کوئی علی کی فضیلت کی بات نہیں ہے، یہ تو حضرت علی کا
مقدر ہے۔ علی کعبے میں آیا، علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ تو حضرت علی کا بھائی مقدر ہے۔ میں نے کہا مجھ طالب علم کی ساری زندگی باوجود سمجھ میں نہیں آیا کہ مقدر جب بھی چمکا علی کا چمکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بیدار ہونا خدا کے لیے، میرے فکر ضائع نہ ہو جائے۔ بھائی مقدر جب بھی چمکا علی کا چمکا، تقدیر جب بھی راضی ہوئی تو علی پہ راضی ہوئی۔ علی کعبے میں آیا تو یہ علی کا مقدر، علی کی ماں کعبے میں آئی تو یہ علی کا مقدر، دیوار نے پھٹ کے رستہ دیا تو یہ علی کا مقدر، حوریں کنیزی کرتے رہی تو یہ علی کا مقدر، فرشتے غلامی کرتے رہے تو یہ علی کا مقدر، 3 دن تک اللہ کی مہمان بن کے فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر بیٹھی رہی تو یہ علی کا مقدر، 3 دن تک عرش سے کھانے پک کے فرش پہ آتے رہے تو علی کا مقدر، تیسرے دن آ کے رسول نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو یہ علی کا مقدر، پہلی مرتبہ رسول کے چہرے کی زیارت کی تو علی کا مقدر، پہلی خوراک رسول کی زبان کو چوسا تو یہ بھی علی کا مقدر۔ بابا جی جھولے میں جھولے میں جھولے میں جھولے میں اژدہا کو 2 برابر حصوں میں چیر کے رکھ دیا، یہ بھی علی کا مقدر۔ ابو جہل کے چہرے پہ تماچا مارا، یہ علی کا مقدر۔ رسول اٹھا کے علی کو اپنے گھر چلے گئے، یہ بھی علی کا مقدر۔ سر اٹھاؤ، امیر المومنین بنا، یہ علی کا مقدر۔ سراج السالکین بنا، یہ علی کا مقدر۔ حسنین کا بابا بنا، یہ علی کا مقدر۔ کعبے کا کعبہ بنا، یہ علی کا مقدر۔ زہرا کا شوہر بنا، یہ علی کا مقدر۔ حسنین کا بابا بنا، یہ علی کا مقدر۔ فاتح خیبر بنا، یہ علی کا مقدر۔ فاتح بدر و حنین بنا تو یہ علی کا مقدر۔ رسول کا بھائی بنا، یہ علی کا مقدر۔ رسول کا داماد بنا، یہ علی کا مقدر۔ خلیفہ بلا فاصل بنا، یہ بھی علی کا مقدر۔ عین اللہ بنا، عین اللہ بنا، عین اللہ بنا، یہ بھی علی کا مقدر۔ وجہ اللہ بنا، یہ بھی علی کا مقدر۔ حسن اللہ بنا، یہ علی کا مقدر۔ ید اللہ بنا، یہ علی کا مقدر۔ قلب اللہ بنا، یہ علی کا مقدر۔ دم اللہ بنا، یہ بھی علی کا مقدر۔ جنب اللہ بنا، یہ بھی علی کا مقدر۔ تیرے رسول کو غسل دیا، یہ بھی علی کا مقدر۔ اور تیرے رسول کا جنازہ پڑھا، یہ بھی علی کا مقدر ہے۔ کاموں کی والا، جب یہ سب علی کا مقدر ہے، پھر علی مقدر کا محتاج نہیں، مقدر میرے علی کا محتاج۔ آپ جیو علی علی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جی ہیں، سدا سلامت رہیں۔ مولا آپ سب کی عبادت کو قبول فرمائیں۔ بہت پڑھ لیا، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے۔ جتنا بھی پڑھا وہ آپ عزاداروں کے لیے پڑھا۔ 2-4 جملے مرشد ان پردہ داروں کے لیے جو بیویاں سب سے پہلے آتی ہیں، سب سے بعد میں جاتی ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزتران سید الشہداء، چولی پھیلا کے میرا ایک فکرہ سن لینا حسین کا واسطہ۔ بابا جی، جس مومن یا مومنہ کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، آقا حسن ابتہی فرماتے ہیں مجلس میں جب آنسو رخسار تک پہنچیں
اللہ کو عباس کا واسطہ دے کر دعا مانگو، اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا بابا جی امام مہدی آخر الزمان سے کسی نے پوچھا مولا عباس کے واسطے سے ہر دعا قبول کیوں ہوتی ہے؟ رو کے فرماتے ہیں عباس کی زندگی میں کل دو حسرتیں تھی۔ پہلی حسرت تھی لڑنے کی اجازت مل جائے، دوسری حسرت تھی معصومہ تک پانی پہنچ جائے۔ نہ لڑنے کی اجازت ملی نہ معصومہ تک پانی پہنچا۔ اللہ نے وعدہ کیا عباس جو تیرے واسطے سے مانگے گا میں کبھی خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے، مولا آپ کے پرسے قبول فرمائے۔ میں نے دو روایات پڑھنی عزاداران سید شہداء۔ ہم نے یہی سنا ہے کہ مولا علی اکبر بادشاہ کو حجابوں میں 18 سال پاک بی بی عالیہ نے پالا، یہی سنا ہے نا؟ آؤ ذرا کربلا سنو، رونے والوں فقط مولا علی اکبر کو بی بی عالیہ نے نہیں پالا بلکہ شہزادہ امیر قاسم کو بھی پاک بی بی عالیہ نے پالا، علی اصغر کو بھی بی بی عالیہ نے پالا، اور رونے والوں اونو محمد کو بھی بی بی عالیہ نے پالا۔ کون ہے بی بی عالیہ؟ رونے والوں مولا عباس کو بھی بی بی زینب نے عالیہ نے پالا ہے۔ کون ہے عالیہ بی بی رونے والوں؟ جس نے پوری کربلا پال کے حسین کے حوالے کی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سارے ماتم کی تیاری کرو، دو روایات میں نے پڑھنی ہے عزادارو۔ رونا ہر بندے پہ واجب ہے ہائے کرنا، اتنی ہائے ضرور بلند کر لے ہر عزادار کے ساتھ بیٹھا ہوا مومن عزادار اس کی ہائے کا گواہ بن جائے۔ میری یہ بابا جی جرات ہی نہیں، مجھے کوئی بانی کہے نا کہ مولا علی اکبر کی مکمل شہادت پڑھنی ہے یا مولا عباس کی مکمل شہادت پڑھنی ہے، میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں بھائی میری جرات نہیں ہے، کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے رونے والوں کہ مولا عباس اور مولا علی اکبر بادشاہ ان کی شہادت وہ ذاکر حسین پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور ان کی شہادت وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے، اور ان کی شہادت وہ عزادار سنے جو سننے کے بعد مر جائے۔ عزادار علماء نے لکھا 70 مرتبہ آپ کو اور میرا مرشد عباس حسین بادشاہ کے پاس آئے کہ مولا موت کی اجازت، مولا موت کی اجازت، مولا موت کی اجازت۔ حسین نے کہا جاؤ عالیہ سے پوچھو، ہر بندے کے رونے کا سامان کرنے لگا ہوں، جاؤ عالیہ سے پوچھو۔ عزادارو 70 مرتبہ حسین کے پاس عباس آیا، 70 مرتبہ حسین نے ایک جواب دیا، جاؤ عالیہ سے پوچھو۔ رونے والے علماء نے لکھا خیمہ میں حسین بھی تشریف فرما ہے، پاک بی بی عالیہ بھی تشریف فرما ہے، دروازے پہ مولا عباس آئے، ہاتھ باندھ کے کہتے بی بی مخدومہ مجھے موت کی اجازت چاہیے۔ اب جس بندے نے ماتم کرنا ہے مجھے موت کی اجازت چاہیے۔ عزادارو جناب عالیہ بھی خاموش رہی، حسین بھی خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عالیہ بی بی نے اور رونے والوں اپنی خاموشی کو توڑا، رو کے کہا قد صدق امیر المومنین، اور میرے بابا امیر المومنین نے سچ کہا تھا۔ عباس نے ماتم کر کے کہا بی بی آپ کے بابا نے کیا کہا تھا؟ رو کے بی بی عالیہ نے کہا عباس تو ابھی چھوٹا تھا، میرا باپ میری کلائیوں کو چومتا تھا، پھر کہتا تھا میری بیٹی تیرے ان ہاتھوں پہ رسیاں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میری بیٹی تیرے ان ہاتھوں پہ رسیاں باندھی جائیں گی، اور تجھے بازاروں میں لے جائیں گے، اور تجھے درباروں میں لے جائیں گے۔ لیکن عباس منت کر کے ایک جملہ میں نے پڑھنا ہے، لیکن عباس پھر میں سوچتی تھی جس کا تیرے جیسا بہادر بھائی ہو اور کسی کی کیا مجال کہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں۔ لیکن عباس آج یقین ہو گیا، آج تو مرنے کی طرف جا رہا ہے، آج کے بعد بازاروں میں بھی جاؤں گی اور آج کے بعد درباروں میں بھی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آوازیں بلند ہونی چاہیے ہائے کر کے، اور غریب کی غربت پہ ہائے کر کے، ہائے کر کے، ہائے کر کے۔ عزادارو نہیں پڑھنا،
نہیں پڑھنا کہ معصومہ نے مشق کیسے پہنائی، بابا جی نہیں پڑھنا کہ اجازت کیسے ملی، نہیں پڑھنا کہ بازو کیسے وہ قطع ہوئے ہیں، لیکن میں اتنا کہوں گا ہر بندے کو ماتم کی دعوت ایک ہاتھ نیچے نہ رہے سروں پہ ہونے چاہیے، غربت کا عالم ہو عزتدارو۔ جب عباس مولا زین سے زمین پر آئے، شمر کتے نے اعلان کیا کہ علی کا بیٹا زین سے زمین پر آ گیا، اور جس نے بدلہ لینا ہو بدلہ لے لے، اور رونے والوں نیزے والوں نے نیزے مارے، تیر والوں نے ماتم کر کے تیر والوں نے تیر مارے، پتھر والوں نے پتھر مارے، اور رونے والوں جسے کچھ نہ ملا کربلا کی تپتی ریت اٹھا کے عباس پہ پھینکنا شروع کر دی۔ علماء نے لکھا اتنا مارا ہے ماتم کر کے، اور اتنا مارا ہے ان حرامیوں نے حسین کے بھائی عباس کو۔ جب حسین لاشے پہ پہنچے، حسین نے چاہا کہ میں عباس کو خیمے میں لے کے جاؤ، تو حسین کی مجبوری بن گئی، حسین اٹھاتے رہے، عباس تقسیم ہوتے رہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے۔ حسین اٹھاتے رہے، ہائے ہائے، عباس بکھرتا چلا گیا۔ ماتم کی دعوت ہے عزتداران امام مظلوم کربلا، حسین اٹھاتے رہے، عباس بکھرتا چلا گیا، عباس بکھرتا تقسیم ہوتا گیا۔ میری جانب دیکھ رہا، حسین اٹھاتے رہے، عباس تقسیم ہوتے رہے۔ بابا جی خیمے کی طرح منہ کر کے کہتے ہیں قاسم میرے لال، تو اس قابل تھا کہ میں تجھے چادر میں ڈال کے لے آیا، لیکن عباس تو اس قابل بھی نہیں ہے، اوہ عباس چادر میں نہیں آتا۔ رونے والوں فقط علم لے کے حسین خیمے میں آئے، پاک بی بی عالیہ کی نظر پڑی، کہا اپنوں کے لاشیں لے آئے، میرا بھیا عباس کہاں ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سارے سر کا ماتم کرو، سارے سر کا ماتم کرو، اپنوں کے لاشیں لے آئے، میرا بھیا عباس کہاں ہے؟ ابھی بہن کو بتا رہے تھے بابا جی، یا 4 سالہ معصومہ بابا کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں بابا آپ تو آ گئے، چچا عباس نہیں آیا، یہ علم تو آ گیا، علمدار نہیں آیا، یہ مشق تو آ گئی، مشق نہیں آیا۔ رونے والا حسین نے محسوس کیا کہ اگر معصومہ کو بتا دوں کہ تمہارا چچا اس قابل نہیں کہ خیمے میں لے کے آؤ، تو معصومہ یہیں پہ مر جائے گی۔ رو کے کہتے بیٹی اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تیرا چچا 32 سال کا کڑیل جوان ہے، تیرے چچا کا لاشا مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا۔ رونے والوں یہ سن کے معصومہ مڑی، ہر بی بی کے خیمے پہ جاتی ہے، کہتی ہے میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ میدان چلو، میری منت مانو، میرے ساتھ میدان چلو، میرا بابا ضعیف ہو گیا، میرا چچا 32 سال کا کڑیل جوان ہے۔ جزاک اللہ، آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ عزتدارو آؤ، ماتمی تشریف فرما ہے، عزتدار نوح خان تشریف فرما ہے، ماتم بھی کرتے ہو، زیارت بھی نکالتے ہو، نوح خانی بھی کرتے ہو۔ آؤ کربلا میں بابا جی منظر دیکھو، کربلا میں منظر کیا ہے 10 محرم کو، رونے والوں زیارت خود مولا عباس بنا ہوا ہے، ماتم کر کے زیارت خود مولا عباس بنا ہوا ہے۔ نوحہ خانی حسین ابن علی کر رہے ہیں، ماتم 64 بیویوں نے وہ پتھروں کے ساتھ کیا، اور ہر بیوی کا یہی نوحہ تھا، واہ حجابہ واہ حجابہ واہ حجابہ۔ رونے والوں حسین روتے بھی آتے ہیں اور کہتے بھی آتے عباس آج کے بعد تو چین کی نیند سو جائے گا، آج کے بعد عالیہ کو کوئی سونے نہیں دے گا، اور راتوں کو جاگے گی، اور بازاروں میں اور درباروں